صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الأمی الکریم. الحمدللہ بہت لمبے عرصے کے بعد یہ تفسیر کا درس اس مدرسے میں جامعہ فضل النساء للبنات میں اللہ نے دوبارہ سے جاری فرمایا. اللہ اس کے جاری ہونے میں برکت کا اور اخلاص کا ذریعہ فرمائے. سنانے والوں کو اور سننے والوں کو اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنے فضل سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہموار فرمائے. ایک عجیب بات ہے انسانوں کے اندر دوسروں کی کوئی اچھائی دیکھی جائے تو اس سے حسد کرنا، جلن کرنا اور اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا. بعض انسانوں میں یہ چیزیں بے حد درجہ آگے پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں بہت نقصان اٹھاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی صفت لوگوں میں بھلائی دیکھنا، انسانیت کو بھلائی پہنچانا، اور خود کو خیر کا ذریعہ، خیر کی چابی بنانا اور برائی کے لیے تالا بننا. لیکن یہ عجیب بات ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ بعض لوگوں میں لڑائی بھڑکانے کا فن ہوتا ہے. جب آپس میں ملیں گے
تو لڑائی کی بات کریں گے، جب آپس میں بات کریں گے لڑائی بھڑکانے کی بات کریں گے۔ کسی سے دوستی کریں بولے تو دوسروں کی برائی سنا سنا کے دوست بنا لیتے، بھلی بات پہ دوست کم بنتے، بری بات پہ دوست زیادہ بنتے۔ کب بھی تعلیم کی بات کریں گے، کب بھی اچھی بات کریں گے، اگر کب بھی نیک بات کریں گے، کب بھی سیکھنے سکھانے کی بات کریں گے، تو ایسے آدمی کو دوستاں کم رہتے، ایسی عورت کو دوستاں کم رہتے۔ وہ نہاتی ہے کہ تو اٹھ کو چلے جاتے ہیں کہ بھائی نہیں تو کیا تو مسئلہ بولتے کہیں کسی چل بول کے۔ جو لوگ چاڑی چکڑی والے رہتے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر بولنے والے رہتے، لوگ نکو کو تو بھی ان کے پاس جا کے غصہ غصہ کرتے رہتے، کانا کانا میں بات کر لیتے، منڈیاں لگا لے بات کر لیتے، قریب بیٹھ بیٹھ کے باتیں کرتے۔ دین کی بات کرنے والے سے منافرت اٹھ کر جاتے، دنیا کی لڑائی کی اور دشمنی کی بات کرے تو قریب آتے، دوست بنتے۔ ہاں ابھی کیا ابھی کیا ابھی کیا بولتے رہتے، اور بول بولتے رہتے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ انسان کی تعمیر کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے انسان کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے انسان کو صحیح نہج پر چلانے کے لیے ہے۔ جو غلطیاں کافر مشرک لوگ کرتے ہیں وہ غلطیاں ایمان والے لوگ نہیں کرنا، وہ غلطیاں ایمان والے لوگ نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ساری چیزیں انسان کی تعمیر کے لیے جتنی باتیں ہو سکتی ہیں ساری باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ جو آیتیں ابھی میں پڑھا ہوں ان آیتوں میں یہ لڑائی لگانے والوں کے بارے میں ہے، لڑائی بھڑکانے والوں کے بارے میں ڈانٹ ہے۔ لوگ کیسا لڑائی لگاتے اور اس کو کیسا روکنا، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خطاب ہے۔ تھوڑے لوگ گھر بیٹھے بیٹھے لڑائی لگاتے، تھوڑے لوگ فون کر کے لڑائی لگاتے، تھوڑے لوگ غیبت کر کے لڑائی لگاتے، بلکہ دین سے روکتے، دین سے روکتے۔ اگر کوئی حج کرنے جا رہی ہے، اگر کوئی حج کرنے جا رہا ہے، اگر روکنا چاہے اس کے دل میں خیال رہتا اچھا یہ اتنے برس ہو گئے، اتنے پیسے والی میں گئی نہیں حج کرنے کے لیے، ان کیسے جاتی ہے، اسے کیا کیا بولنا آپ کو اچھا بیٹھ کو کیا جی ماں کیا کرتی ہیں، کیا نا میں حج کو جانا بول رہے تھے، حج کو مر جاتی ہیں کہتے وہاں آدمی، آگ لگ گئی کہتے ادھر، کیا کہ ماں میں ایسا سنی
2-3 बरस जाना च नहीं कहते हज को, गए तो क्या थे खोता कहते। अंदर क्या है, मैं गई नहीं हज को, इन कैसा जाती है। अल्लाह के रास्ते से रोकना, अल्लाह के रास्ते से रोकना। हाँ, हज को जाती हूँ मैं, ऐसा थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लूँ, क्या गई जाओ जी माँ हज को, पहले बच्ची की शादी करो जाओ। ये 1 बरस संख्या मुझे तो बच्ची हाथ खाती है, शादी कर को आराम से जाएंगे थे। ये अल्लाह ताला से रोकना है। रमज़ान के रोज़े चल रहे, एक ने रोज़ा रखा, अल्लाह मैं रोज़ा रखी हूँ, कल दिन भर सिर दुखा और आज भी मेरे को पेट दुख रहा है। बोलना ये चाहिए क्या नहीं जुमा, रमज़ान के रोज़े ज़रा गर्मी है, रात को ज़रा दही खाना खा लो शहरी में, समा का रोज़ा अच्छा रहता लो, अल्लाह आसान करे। ऐसा बोले तो कैसा आता है। नहीं ले जुमा तुम्हें नियत कर ली, तुम्हें हज कर खा जाओ, मेरे वास्ते भी दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे बच्ची का भी अच्छा रिश्ता देगा, मक्का मदीना में जाके तुम्हें दुआ करके आओ, ये बोले तो कैसा रहेगा। लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए क्या बोलते, मैं समाज से रखो न को, क्या रोज़े रखी, बाद में होंगे रख ले जा रोज़े, पहले जरा अच्छा डॉक्टर का नहीं दिखा लो, हाँ जरा अच्छा छाछ गींच पियो, नहीं तो नहीं जाओ जिमात 2-3 दिन रोज़े क्या रखी। ये देखो अंदर का शैतान और उसे नेकी पर रोकने लगा दिया, रोकने पर लगा दिया। और कुछ लोग, कुछ बच्चे मदरसे में जाने वाले उनको ऐसे रोकते, कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जाने वाले उनको ऐसे रोकते, उनको ऐसे रोकते। ये रोकने वालों के लिए अल्लाह ताला रोक लगा रहे, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के रास्ते में निकलने की मेहनत करो, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की तरगीब दो। ये तो यहूदी और नसरानियों का काम है अल्लाह के रास्ते से रोकना। तुम ईमान वाले हो, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तुम्हारा ईमान खतरे में आ जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। ईमान वाले ईमान को रोकना नहीं, आमाल वाले आमाल को रोकना नहीं, हिदायत वाले हिदायत को रोकना नहीं, हिदायत को रोकना, आपस में लड़ाइयाँ नहीं रखना और अल्लाह के रास्ते से नहीं रोकना। ये 2 बातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाते हैं। एक अच्छे अंदाज में अल्लाह का कलाम सारे कलामों पर फौकियत रखता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना मुनव्वरा चले गए, वहाँ पर औस और खजरज 2 यहूदी ख़ानदान 100 सालों से उनकी लड़ाइयाँ चलती थी। ईमान लाने के बाद वो दोस्त बन गए, भाई भाई बन गए, आपस में शादियां करने लगे। एक दिन ऐसा था औस और खजरज के नौजवान एक जगह बैठ के अच्छे जम के बातें कर ले रहे थे, जम के बैठ के बातें कर ले रहे थे। ये एक यहूदी गुजरा सामने से, उसका नाम है शिमास इब्ने कैस, शिमास इब्ने कैस। ये यहूदियों का, ये भी ज़रा नौजवान सच था लेकिन ज़रा सरदार किस्म का आदमी था।
اس کے پیٹ میں انگار پڑی. او ہو یہ ہمارے قبیلے چنا یہ اتنا لڑ لیتے تھے انہوں سواں کے برسان سے ان کی لڑائی انہوں بھی اتنا اچھا کئی بات کر لیتی ہیں. اب اس کے اندر انگار پڑی جو شماس ہے. شماس ہے دیکھو اس کا نام. پھر تمہیں ساس بول لیں گے. آدمی ساس کے نام کو ایک دم جاتے تھے. اب ساساں بھواں کے نام کو ایک دم آتے تھے. گھر میں کیا ذرا بنگا ہے تو بھی بہو کیا کرے کی بول لیتے. گھر میں کیا ذرا فرق دکھا تو بھی ساس کیا کرے کو بہو بول لیتی تھی. نہیں ایمان والوں کو یہ ساری چیزیں مٹانا ہے. یہودی لوگ ہیں یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے نازل ہونے سے بہت نفرت کرتے تھے. نصرانی لوگ جو ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے اترنے سے بہت نفرت کرتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری شریعت قیامت تک رہے حالانکہ ان کی شریعت بوسیدہ ہو گئی. نصرانی یہ چاہتے تھے ہماری شریعت قیامت تک رہے حالانکہ ان کی شریعت موثوق ہو چکی تھی اور وہ لوگ اس کو جو ہے خلط ملط کر چکے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی تو وہ لوگ دشمنیاں کرنے لگے. کسی بھی طرح سے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. تو کیا ہوا کہ ایک دن مدینہ منورہ میں کہ جب اوس اور خزرج کے سارے نوجوان بیٹھ کر محبت سے باتیں کر لے رہے تھے تو شماس ابن قیس یا شاس ابن قیس نامی ایک آدمی دیکھ کر اور اس کے پیٹ میں انگار پڑی تو اس نے ان لوگوں کے بیچ میں جا کے بیٹھا. جا کے بیٹھ کے جنگ بعاث بول کے ایک جنگ چلی ہے ان کے درمیان میں. بہت سارے لوگ خزرج کے بہت سارے لوگ اوس کے مارے گئے. اس میں وہ جنگ میں بہت سارے مارے گئے. تو ان کے نے بیٹھ کو کیا رے تمہارے چچا کو ایسا مارے انہوں یہ کچ مار کو منڈی اڑایا تو رے. وہ دوسرے آدمی کیا بولتے ایسے آدمیاں سے تمہیں کیا لگا لیں ان تمہارے جو ہے پھپھا کو کیسے کاٹ دیا اس نے. یہ کچ آدمی ادھر ایک رقم سے سکھاتا ہے ادھر ایک رقم سے سکھاتا ہے. آج کل بھی کچھ لوگ ایسے رہتے اس کا نے گئے جب الگ بات کر دی اس کا نے گئے جب الگ بات کر دی. بہو کنے گئے تو ہو اتنے پیسے رکھ لے کیا کرتی ہے انہوں جاؤ منگلے جاؤ لڑو نہیں تو کیس رکھو بیٹا بھوگ نہیں تو کسی دے کو مرنا انہوں. ساس کنے گئے تو کیا بولتی ہے ہو لے موت میں ٹھیک رہنا پورا دیدال کو ہو کرے تو کیسا. دیکھو یہ دو رنگی باتیں لڑائی لگانے کی باتیں. اللہ اسی باتوں سے روکنا چاہتے ہیں. اللہ یہ آیتیں اسی لیے اتارتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں. یہ چیزیں ختم ہو جائیں. تو شماس ابن جو ہے قیس شماس ابن قیس یہ یہودیوں کا یہ سردار قسم کا نوجوان تھا. جب یہودی قبیلے اوس اور خزرج جب بیٹھے تھے ان میں جا کے یہ قبیلے والوں کو کچھ بولا وہ قبیلے والوں کو کچھ بولا. ان کے موت مٹھی کی خبر سنائی ان کے موت مٹھی کی. بیٹھے بیٹھے انہوں آپس میں لڑنے لگے یہاں تک کہ تلوار نکال لی ہے. اوس کے خاندان کی طرف سے اوس ابن قیزی اور خزرج کے خاندان کی طرف سے جبار ابن جعفر یہ دو آدمی دونوں خاندانوں کی طرف سے یہ ایک دم تلوار نکالے اور بولے دیکھ لیں گے کہ تو دیکھ لیں گے. لڑنے کا ایک دن بھی طے ہو گیا کہ فلاں دن جا کے لڑیں گے.
मजलिस बर्खास्त हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई। औस और खजरज वाले जो भाई भाई बन गए थे, फिर आज जो है ये एक बीच का आदमी आके उनमें लड़ाई लगाया। बीच का आदमी आके उनमें क्या किया? लड़ाई लगाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, आकर बोले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तुम क्या फिर पुराने ज़माने की तरफ चले गए? तुम किसके बातों में आ गए? और तुम जो है और किस तरह से और ईमान को भुला बैठे हो, और तुम किस तरह से गलत रास्ते पर चल बैठे हो, ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत की बातें और जो है जोड़ने की बातें, मोहब्बत की बातें बोले तो आपस में वो लोग एक दूसरे के हाथ मिलाने लगे। उस वक्त में जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आयतें लेकर नाजिल हुए, और जब ये आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाए तो वो पूरे मजलिस वाले औस और खजरज ख़ानदान के पूरे नौजवान और पहलवान और सब के सब आपस में रोने लगे और गले मिलने लगे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि क्या ये जो आयतें अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों के बारे में नाजिल हुई है, क्योंकि अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों से कौन? यहूदी लोग आके अलग अलग से मिलकर बात करते थे। दूसरी रिवायत है माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों के सिलसिले में यह जो है आयत नाजिल हुई है। यह आयत नाजिल हुई क्योंकि उनसे यहूदी लोग अलग अलग तरीक़े से आकर मिलकर बात करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरी रिवायत में है औस और खजरत के सिलसिले में सालबा इब्न गनम और साद इब्न अबी ज़ियादा, ये दो सहाबा हैं और ये दोनों एक औस की तरफ से और एक खजरत की तरफ से आपस में इनके अंदर लड़ाई होने लगी। उनके कबीले वाले इनके कबीले वाले इनके साथ जमा हुए। इनके साथ जमा होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके दरमियान में आकर और उनसे क्या कराया? और फ़ैसला कराया। तो उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयतें नाजिल फरमाई। अव्वलन ख़िताब अल्लाह ताला का ये अहले किताब के लिए है, यानी कि यहूदियों के लिए, और फिर दूसरा खिताब ईमान वालों के लिए है। दूसरा खिताब ईमान वालों के लिए है। तर्जुमा भी देख लो। अल्लाह ताला हम इन आयात के मफ़हूम को सही सही समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कुल या अहलल किताब लिमा तकफुरूना बि आयातिल्लाह, ऐ नबी जी आप कह दो, अहले किताब तुम कैसे इनकार कर सकते हो अल्लाह ताला की आयात को। वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, तुम जो कुछ करते हो उस पर अल्लाह गवाह है। यहूदियों पर अल्लाह के जो इनामात, यहूदियों पर अल्लाह ताला के जो इकराम हुआ है उसका ज़िक्र आगे आयतों में अल्लाह ताला करते आए हैं, और बीच में हज के फ़र्ज़ होने के सिलसिले में अल्लाह ने बयान फरमाया, और उसके बाद उस मामले को अल्लाह ताला सिलसिलावार फरमाते क्या अहले किताब, ऐ यहूदियों, ऐ नसरानियों, तुम कैसे इनकार कर सकते हो अल्लाह की आयतों को।
اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے انعام فرمائے، تمہارے زمانے کے نبیوں کے ذریعے سے کہ کیسے کیسے انعامات اور جو ہے اللہ نے تم پر فرمائے، کیسے کیسے انعامات فرمائے۔ تم اللہ کی آیتوں کو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کا گواہ ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ تم کرو اور اللہ نہ جانے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے ایمان والوں کو؟ جو لوگ ایمان لائے ان کو تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اور دین کے اندر کجی اور کمی کیوں تلاش کرتے ہو؟ جو کام کرنے کے ہیں اللہ کا حکم ہے کر بیٹھو۔ دین کے کاموں میں، اللہ کے دین میں کمی تلاش نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کمی مت نکالو۔ کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے اور جو لوگ ایمان لائے؟ میرے محترم سامعین، جیسے کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ عام طور پر ہمارے اندر نیکی سے روکنے کا ماحول ہے۔ مثال دے کر بھی میں نے بتایا کیسا حد سے روکتے، کیسا روزوں سے روکتے، کیسا اللہ کے راستے سے روکتے اور کس طریقے سے نیک باتوں سے روکتے۔ یہ تو ہماری فطری عادت ہو گئی ہے۔ دین پر چلنے والوں کو دین میں آگے بڑھانا، دین کا کام کرنے والوں کو اور ان کو ترقی کا راستہ بتانا، ایسا نہیں کہ اس راستے سے روکے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو، اور کیوں تلاش کرتے ہو اللہ کے دین میں کمی؟ اور تم خود اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ کا دین سچا ہے۔ اے یہودیوں، پہلے تمہارے پاس دین آیا، نبیوں کی بات پہلے آپ نے سنے، تم جانتے ہو اللہ کا دین سچا ہے، جبرائیل جو وحی لے کر آتے وہ سچی اور پکی ہے، تم جانتے ہو۔ وانتم شہداء، تم جانتے ہو، اس بات پر تم گواہ ہو، اللہ کی آیتیں، اللہ کا دین سچا ہے، پھر بھی تم اس میں غلطی نکالتے ہو، غلطی نکالتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تمہارے اعمال لکھے جائیں گے، تمہارے اعمال لکھے جائیں گے۔ اللہ غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ایمان والوں کے لیے، یہ خطاب ایمان والوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم نے یہودیوں کی بات سنی، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، فریقاً، ایسے فرقے کی، من الذین اوتوا الکتاب، جو کہ اہل کتاب یعنی کہ یہودی ہیں، یردوکم، تمہیں لوٹا دیں گے کفر کی طرف، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کافرین، اور تم کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم نے یہودیوں کی بات مان لی تو ایمان لانے کے بعد پھر تم کو وہ کافر بنا کے چھوڑیں گے، کافر بنا کے چھوڑیں گے۔
اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ایمان والوں سے، اوس اور خزرج والوں سے، اوس اور خزرج والوں سے یہ ارشاد فرماتے عمار اور ان کے ساتھیوں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے ارشاد فرماتے اوس اور خزرج کے نوجوان ثعلبہ ابن غنم، سعد ابن ابی زیادہ سے ارشاد فرماتے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرون، اے ایمان والو اگر تم ان یہودیوں کی بات مانی تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد بھی کافر بنا دیں گے۔ اب آج کل ایسا ہی ہو رہا، ایمان والے تو ہیں، نیکی کا ارادہ تو کر لیے، اب کوئی آ کے بیچ میں بول دیا تو وہ ارادہ چھوڑ دیا۔ اور اس کی مثال میں نے پہلے ہی دیا، حج کرنے کا ارادہ تھا اور اس کا حج کا ارادہ بگاڑ دیا، روزہ رکھنے کا ارادہ تھا اور اس کے روزے کو بگاڑ دیا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور جماعت میں نکلنے کا ارادہ تھا اور اس کے ارادے کو بگاڑ دیا اور وہ رک گیا، بگاڑنے والے لوگ اس طریقے سے وہ بات کو بگاڑتے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کو قبول فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کی تعریف فرمائی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کی تعریف فرمائی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ ایمان میں کس کا ایمان سب سے افضل ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان سب سے افضل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں فرشتوں کا ایمان کیسے افضل ہوتا؟ ان کی طرف تو اللہ کی وحی آتی ہے، انسانوں کو بتانے کے لیے فرشتے کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے اللہ خبر دلاتے۔ فرشتوں کو کوئی بات بولنا ہے اللہ تعالیٰ تو کسی دوسرے فرشتے کے ذریعے سے بولنے نہیں لگاتے، ہر فرشتے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو وحی آتی ہے، ان کا ایمان بلند ہے، بلکہ کیوں نہ ہوتا، کیوں افضل نہ ہوتا کہ ان کی طرف سے اور جو ہے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے ان کو۔ تو پھر صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھے اور آپس میں پھر بولے یا رسول اللہ ہمارا ایمان مضبوط افضل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھئی تمہارا ایمان کیسے افضل ہو، تمہارے میں تو میں ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، فرشتے تو اللہ کے حضور میں ہیں، اللہ کی وحی پاتے ہیں، اور تم میری موجودگی میں ہو، مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو بولے یا رسول اللہ آپ ہی بتاؤ پھر کس کا ایمان افضل ہے؟ بولے کہ میرے بعد اور تمہارے بعد، میرے بعد تمہارے بعد اور اس امت کے ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس نہ میں رہوں گا اور نہ میری حضوری۔ ان کے پاس صرف اللہ کی کتاب ہوگی اور میری حدیث ہوگی، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہوگی اور میری حدیث ہوگی، اور وہ ایمان لائیں گے، ان کا ایمان افضل ہوگا، ان کا ایمان افضل ہوگا۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ شان نزول کے اعتبار سے
اس وقت میں نازل ہوئی ہیں، ایسے موقع پر نازل ہوئی ہیں، لیکن قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے چلنے کے لیے جو ایمان افضل ایمان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد آنے والے اور تمہارے بعد آنے والے جو مجھے بغیر دیکھے اور میرے پاس حاضر ہوئے لیکن میری باتوں کو سن کر اللہ کے کتاب کو پڑھ کر وہ مضبوط ایمان رکھیں گے اور اللہ سے ڈر کر اور جو ہے اپنی زندگی دین کے مطابق گزاریں گے، ان کا ایمان افضل ایمان ہے، افضل ایمان ہے۔ اسی لیے فرمایا اے ایمان والو اگر تم ان یہودیوں کی بات سنو گے تو ایمان لانے کے بعد بھی تم کو یہ کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کی آیتوں کو حالانکہ تمہارے درمیان میں رسول ہے۔ اللہ کی آیتوں کو تم کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان میں رسول ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ہدایت والے بن جاؤ گے اور سیدھے راستہ پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کی محنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو، فقد ہدیہ، بس وہ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، جس نے اللہ کو مضبوط پکڑا، اللہ کے دین کو مضبوط پکڑا، اللہ کے راستے کو مضبوط پکڑا، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اِلیٰ صراط مستقیم، اور اس کے لیے سیدھا راستہ مل گیا، سیدھا راستہ پانے والا ہو جائے گا، سیدھا راستہ پانے والا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سیدھے راستے والا اس کو فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جو دعوت آتی ہے اس دعوت کا انکار نہ کرے، اللہ کی آیتوں کی طرف سے جو بات ہمیں سنائی جائے اور اس کا انکار نہ کرے، اللہ کی طرف سے اللہ کے احکامات جو آتے اس کا انکار نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں، اللہ کی رسی کو، اللہ کے راستے کو، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور ہدایت یافتہ بننے کی محنت کریں۔ اس کے لیے جو آیتیں اللہ رب العزت نے بتائیں، پہلی آیتیں یہودیوں کے لیے ہیں اور آخر کی دو آیتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور جو آیتیں یہودیوں کے لیے ہیں شان نزول کے اعتبار سے یہ ان کے لیے ہیں، ورنہ قرآن کی ایک ایک آیت یہ ہمارے لیے عمل ہے۔ اس لیے شروع میں نے یہ بات بتائی ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے کہ ایک تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں لگانا۔ تھوڑے لوگوں کو لڑائی لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں، اہل کتاب عیسائی یہودی کی عادت ہے، یہودیوں کی عادت ہے۔ لڑائی جھگڑے کا کام ہرگز نہیں کرنا، اور دوسرا کام اللہ کے راستے سے روکنے کا کام نہیں کرنا، بلکہ اگر کوئی کمی پیشی کے ساتھ اگر کوئی کام کر رہا ہے اس کو بولنا ہے بھئی دین کا کام کرو اور آگے بڑھو، ایسا نہیں ایسا کر لو اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں میں پہلے ہی دے کے آپ کو سمجھا چکا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں بھی ایک بات آپ لوگ یہ سن لیں کہ بھئی کس طریقے سے روکا جاتا ہے اور کس طرح سے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ ایک بہن نے تم سے کہا کہ ہمارے گھر والے اللہ کے راستے میں جانا کو نام لکھا کوئی، میرا بھی جانا بول کو ارادہ ہے، 10 دن عشرے کو اللہ کے راستے میں
جانا سمجھتی ہوں، تیاری سب ہو گئی ہے، لیکن کیا کہ دل جو ہے جنگے نکو بولتا ہے جانو۔ اگر تم بولو گے نہیں ماں ویسا نہیں، اللہ کے راستے میں جانا کا تو ذرا احساس دکھتا، شیطان ذرا ویسا بھڑکاتا، تمہیں کیا ڈرنے کی بات نہیں، چلے گئے تو 1 دن 2 دن میں بہت اچھا ہو جائیں گا، اللہ کے راستے میں نکلنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس کے دل میں ذرا ارادہ کچا ہے، تمہارے بولنے پر پکا ہو جائے گا۔ اب روکنے والے لوگ کیسے رہتے؟ ایسا کب جاتی کہتے نے کہا بھیڑ آ رہا ہوں، کیا گئی جاؤں ماں، بڑھائیں کی داتی ہے، بڑھائیں کی دیکھ لے کو، ایسا بقرعید دیکھ لے کو، کب کی پھر 1.5 مہینے کے بعد جائیں گے، جب کچھ ذرا تمہارا جان بھی خلاصہ ہوتا۔ اب بتاؤ، اب تمہاری ایک بات بولنے سے اس کے دل میں جو ارادہ ہوا تھا وہ ارادہ بھی ختم ہو گیا، وہ ارادہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اسی سلسلے میں اللہ نے کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہدایات کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جو تم پر نازل ہو چکی۔ تو میرے محترم ماں بہنوں، یہی بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ 3 باتیں ان آیتوں کے اندر اللہ نے سارے مسلمانوں سے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، لڑائی جھگڑا نہیں سکھانا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ڈالنا، پھوٹ نہیں ڈالنا۔ اور دوسری بات، اللہ کے راستے سے لوگوں کو نہیں روکنا۔ ایک تو لڑائی جھگڑا نہیں ڈالنا، اور دوسرا اللہ کے دین کے کام سے نہیں روکنا، اور تیسرا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ ماشاءاللہ کافی عرصے کے بعد یہ تفسیری عنوان پھر شروع ہوا ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے درخواست ہے، محلہ پڑوس میں اور اس مدرسے کے آس پاس میں اور قرب و جوار میں آپ کیا کرنا، سب لوگوں کو اگلے جمعہ میں جو ہے 3 بجے یہاں پر حاضر ہونے کے لیے دعوت دینا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت بھی دینا ہے۔ دور والے قریب والے سب لوگ انشاءاللہ کہ اللہ کے راستے کی طرف، یعنی کہ قرآن کی بہترین تفسیر کہ ایک ہفتے میں ایک علماء اکرام آ کے، ایک عالم صاحب آ کے یہاں پر تفسیر کرتے، اگر اس کو سنیں گے، عمل کریں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، کس موقع پر کیسے عمل کرنا ہمیں سمجھ میں بھی آئے گا۔ اگلی بار کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دے کر اور یہاں پر ساتھ لے کر آنے کی کوشش کریں۔ فون کرے تو بھی یہی بات کر لینا، آپس میں ملے تو بھی یہی بات کر لینا، اور اسی طریقے سے کہیں کاج میں آخری کو اسپتال میں کوئی ساتھی ملے تو بھی بھئی اس طرح سے پھر تفسیر شروع ہو گئی، چلو جائیں گے پھر 3 سے 5 تک، اور اس طریقے سے ترغیب دے لے کے اور لانے کی کوشش کرنا کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، جو باتیں آج بتائی گئی ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ جو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، جو طالبات اس مدرسے کی بیٹھ کر سن رہی ہیں، اللہ ان سب کو عملوں کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو روز افزوں ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ معاونین کی مدد فرما۔ اے اللہ آئندہ جو بھی لوگ یہاں پر اجتماع کے لیے، اے اللہ تفسیری اجتماع کے لیے جو بھی آتے رہیں گے،
اللہ ہر آنے والے کا تو استقبال فرما، اے اللہ ہر آنے والوں کی دعا قبول فرما، اللہ جو دعوت دے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آتے اللہ ان کی محنت کو قبول بھی فرما، ہمارے گھروں میں برکت فرما، عمروں میں برکت فرما، نیکیوں میں برکت فرما، زندگی میں برکت فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔